کرنا پڑے گا, چاہے ہمارے علماز ہیں, چاہے ہمارے آنریبل MLAs ہیں, چاہے سینئر سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ہمارے, ان کو لانا پڑے گا, چاہے ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو بھی لانا پڑے گا. اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, سوشل ویلفیئر تو آلریڈی کام کر رہا ہے, لیکن جہاں تک ڈرگس کو روکنے کا سوال ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے, وہ انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے. میں بھی آپ کے اس ہاؤس کے مادھیم سے ان کو کہنا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ کنٹرول کرے, ان لوگوں کو روکے جو یہ وبا جموں کشمیر میں لاتے ہیں, جو ہمارے بچوں کو فیوچر تباہ و برباد کرتے ہیں. میڈیکل شاپس میں ہم نے پہلے ہی کچھ قدم اٹھائے ہیں سرکار نے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ CCTV کیمرہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہر ایک چیز پتہ چلے. دوسرا جو ان کی بلنگ کا سسٹم ہے وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہونا چاہیے, اس کے بغیر کوئی بھی بل جو ہے بنا کمپیوٹرائزڈ وہ کر نہیں سکتے ہیں. یہ ہم نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کیمپین جو ہے وہ ہم نے کی ہے. میں نے طاہر غامی صاحب نے صحیح کہا ہے, لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے ان کا کام ہے کہ ڈرگ کو یہاں آنے سے روکے, لیکن اس لیول پہ ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے. اگر روکا جائے تو شاید اتنی زیادہ وبا جموں کشمیر میں نہیں پھیل سکتی ہے, لیکن روکنے میں ابھی تک لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ ٹوٹلی ناکام ہوئی ہے. لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ٹریٹمنٹ دینا, کاؤنسلنگ کرنا, ریہیبلیٹیٹ کرنا, وہ آلریڈی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. اور آنریبل ممبرز نے, کسی آنریبل ممبر نے کہا ہے کہ مسعودی صاحب نے کہ ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر پلوامہ میں تو آلریڈی ہے, کہیں اور پہ انہوں نے جگہ کا نام دیا کہ میں پاپور میں اگر کھولیں گے تو میں CDF میں دوں گا. یہ صرف سر بلڈنگ بنائیں گے ہم, بلڈنگ میں کیا کریں گے؟ بلڈنگ میں ڈاکٹرز ہونے چاہیے, کاؤنسلر ہونا چاہیے, سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے جو وہاں پہ ٹریٹمنٹ کرے, علاج کرے. اگر ہم خالی بلڈنگ کھڑا کر دیں اور اس بلڈنگ سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. سر اسی طرح ہم نے ابھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کچھ کاؤنسلرز جو ہے وہ ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ ولیج لیول پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, NRLM ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے لوگوں کو اویئر کرے. اور یہ کاؤنسلر جو ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ابھی ٹرینڈ کر رہے ہیں وہ گاؤں میں جا کے اس چیز پہ نظر رکھیں گے کہ اگر ان کو کہیں پہ بھی اس طرح کے سمٹم کسی بھی لڑکے یا لڑکی میں یا کسی بھی انسان میں نظر آتے ہیں تو اس ٹائم وہ انفارم کریں گے اور اس لیول پہ ان کا ٹریٹمنٹ, ان کی کاؤنسلنگ, ان کی ریہیبلیٹیشن وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرے گا. جہاں تک ہمارے آنریبل سینئر ممبر صلاحیہ صاحب نے کہا ہے کہ گرفتار کر کے پھر وہ نکل جاتے ہیں, وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا کنسرن ہے, وہ ہمارا نہیں. لیکن پھر بھی آنریبل ممبر صلاحیہ صاحب نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے, لیکن ہمارا دھیان ہے, ہماری سوچ ہے, ہمارا مقصد ہے کہ اس بیماری کو, اس وبا کو ہم یہاں سے پوری طرح ختم کر سکیں. وہ ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اگر کوئی پکڑا گیا پھر وہ جیل جائے گا, جیل سے نکلے گا 8 سال کے بعد بھی اگر فار ایگزامپل, اور 8 سال کے بعد وہاں بیٹھ کے اور اس کے دماغ میں جو ہے چیزیں غلط آئیں گی, اور جب وہ واپس آئے گا وہ اور زیادہ لوگوں کو استعمال کرے گا, اپنے آپ کو تو کرے گا. لیکن میری اس میں یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ریہیبلیٹیشن پالیسی جو ہے وہ مین ہے, اس پہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جہاں جتنا پاسبل ہو سکتا ہے وہ ہم آلریڈی اویئرنیس پہ کام کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ پہ کام کر رہے ہیں, ٹریٹمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ریہیبلیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا مین مقصد ہے. اور دوسرا, پچھلی بار یہاں پہ ایک آنریبل ممبر نے کہا تھا کہ سیدھے انہوں نے کہا تھا جیسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہے یا میڈیکل شاپس ہے, جیسے آج بھی کہا. اس کے بعد کئی لوگوں نے جو یہ میڈیکل شاپس پہ کام کرتے ہیں, مجھے کافی ان کے فون آئے کہ یہ کیا, کس طرح سے سب لوگوں کو بدنام کیا جا رہا, ہماری چھبی خراب ہو رہی ہے. سارے میڈیکل شاپ والے جو ہے وہ اس طرح کے نہیں ہیں, اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کھلے عام میڈیکل شاپ پہ یہ دوائی جو ہے بک رہی ہے, لوگ آ کے لے رہے ہیں. اس کے لیے سرکار ہوشیار ہے, سرکار اس میں دیکھ رہی ہے. جیسے CCTV کیمراز اسکولوں میں ہم نے کہا ہے کہ CCTV کیمراز لگنے چاہیے تاکہ اگر کسی بچے میں, اور اسکول میں ہم نے سوچا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں
کہ ہم ٹیچرز کو ٹرین کریں گے تاکہ وہ اس پہ دھیان رکھے. اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے اس میں اس طرح کا سمٹم جو ہے وہ نظر آتا ہے, یہ نہیں کہ اس کو ٹارچر کیا جائے تاکہ وہ اور پیچھے چلا جائے, نہیں, نرمی کی پالیسی سے اس کو لائیں اور کاؤنسلنگ کریں, کاؤنسلنگ کے بعد اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, ریہیبلیٹیٹ کے بعد اس کو نارمل لائف پہ لایا جائے. اور سر میں نے کئی این جی اوز سے اس سے بات کی ہے, ان کے ساتھ میں نے کئی میٹنگز کی ہے, اور صحیح میں موڈ دل خراب ہو جاتا ہے جب انسان سنتا ہے وہاں پہ جو کہانیاں وہ بتاتے ہیں کس کس طرح سے بچے انوالو ہوتے ہیں اس وبا میں, اور یہ بہت بری وبا ہے سر. اس میں ہم سب کو رول اور ہم سب کا اس میں رول ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ سبھی آنریبل ممبرز نے اس میں حصہ لیا, اتنا ہی نہیں اس میں اپنا کنسرن دکھایا, اور میں بھی جتنا پاسبل ہو سکتا ہے ایز ہیلتھ منسٹر آپ سب کی سجیشنز کا اور انتظار کروں گی تاکہ آپ دیں گے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پہ کام کریں. جہاں تک ریہیبلیٹیشن کرنا ہوگا, اویئرنیس کرنی ہوگی, ہم ضرور کریں گے تاکہ ہم سب مل جل کے اس وبا سے جموں کشمیر کو بچا سکتے ہیں.